السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس آیت کریمہ میں جو سورۃ الحجرات کی تیسری آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مجلس میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مجلس میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ان کا مقام، ان کی عظمت، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس خصوصیت کی بنیاد پر یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی مجلس میں پست رکھتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور بہت بڑا اجر عظیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی آپ کی مجلس میں پست رکھتے ہیں، آپ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں مجلس میں تو دھیمی آوازوں میں بات کرتے ہیں، دھیمی آواز میں، پست آواز میں ادب کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپس میں بھی اگر کچھ بات کرنے کی نوبت آ جائے تو دھیمی آوازوں میں بہت ہی باادب ہو کر کے بیٹھتے ہیں، دھیمی آوازوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو وہی تھے، کوئی اور ایسا نہیں ہے پوری انسانیت میں جو اس وصف سے متصف کیا جا سکے کہ یقیناً وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے سامنے آپ کی مجلس میں، تو یہ عظمت جو حاصل ہو رہی ہے، جن کی مدح و ستائش اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب جو اس نقش قدم پر چلیں گے بعد میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں، لیکن آپ کی حدیثیں، آپ کی سنتیں، آپ کا فرمان، آپ کا قول فعل، آپ کی تقریرات، آپ کے فیصلے، فتاوے وغیرہ جو بھی چیزیں کسی مسلمان کے سامنے آئیں تو اس کے سامنے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو خاموش رکھے، اپنی آواز کو پست رکھے، کسی بھی طرح کی کوئی ٹپڑی، کسی بھی طرح کا کوئی تبصرہ نہ کرے، یا اپنی آواز بلند نہ کرے، یا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ عائشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے، وہاں اس وقت چونکہ وہ مسجد نبوی کی توسیع کی وجہ سے وہ حصہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، جبکہ وہ دیواروں سے گھیرا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، اگر وہاں کوئی ہے تو وہاں بھی اسی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ بہرحال اللہ فرماتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ یہ تقوی کے لیے دل کا امتحان لینا، جانچ لینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ترجمان القرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے نوازا، اللہم علمہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی فقہ، دین کا علم عطا فرما، اور قرآن کریم کی تفسیر کے علم سے نواز دیں۔ وہ پوری امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کریم کے بن گئے، ترجمان القرآن کے لقب سے انسانیت امت کے اندر ملقب کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کے ٹکڑے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی،
اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا اور دیگر مفسرین نے، وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے دلوں کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دیا ہے۔ طہرہم وطہر قلوبہم من کل قبیح، ہر طرح کی برائی سے، گندگی سے، قباحت سے، غلاظت سے، بری سوچ سے ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اس میں یہ معنی شامل ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوف اور تقوی سے بھر دیا ہے، یعنی دلوں کو ہر طرح کی برائی سے پاک کر دیا ہے اور اس برائی کو نکال کر کے اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف اور تقوی بھر دیا ہے۔ اب ان دلوں کے اندر جب گندگیاں نکال دی گئیں اور خوف اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جسے یہ وصف مل جائے، جسے یہ مقام مل جائے، اسے ظاہر سی بات ہے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مجلس میں بیٹھے تو باادب ہو کر کے بیٹھے، آوازیں پست رکھے، آپ کی باتوں کو بہت باادب بالکل کان لگا کر کے، جس کو کہتے ہیں گوش پر آواز، اچھی طرح سے سنیں اور اپنی کوئی بات کہنی ہے تو آواز بند رکھیں۔ تو ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسی ٹکڑے کی تفسیر میں مشہور تابعی مفسر قتادہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ بن دعامہ سدوسی بصری بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، پسند ہیں، ان محبوب اور پسند چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا ہے۔ ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوبات کے لیے خالص کر دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبات اور مرضیات کے مسئلے میں ان کے دلوں میں کوئی چوک نہیں ہو سکتی، خالص ہے ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور پسندیدہ چیزوں۔ تو یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت اور ان کی خوبی بیان کی جا رہی ہے اور ان کا فضل بیان کیا جا رہا ہے، ان کی مدح و ستائش کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا اجر کیا ہے؟ ان لوگوں کا اجر اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے، وہ اجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی جنت ہے۔ اجر عظیم سے مراد جنت اور مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور گناہوں کو ڈھانپ دینا، گناہوں پر کمیوں پر پردہ ڈال دینا، اسے عفو کر دینا، اس پر معافی کا قلم چلا دینا، یہ معنی ہے مغفرت۔ بہرحال آیت کریمہ میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعریف ہے جن کی یہ خصوصیت ہے۔ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں اور ان دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کا تقویٰ بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، سوال کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے غیب میں اور حاضر میں، یعنی سامنے رہ کر کے بھی اور تنہائی میں بھی، دونوں صورت میں تجھ سے تیرے خوف اور تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے خوف سے، اپنے تقوی سے، اپنی خشیت سے نواز دے۔ چاہے مجلس میں رہوں تب بھی تجھ سے ڈروں یا خلوت میں تنہائی میں رہوں تب بھی تجھ سے ڈروں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، جہاں رہو، جہاں بھی رہو، جہاں کہیں بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جب دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے، تقویٰ آ جائے، تو کیا تنہائی، کیا مجلس، کیا دن کا اجالا، کیا رات کا اندھیرا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل کو گناہوں کی طرف آمادہ نہیں کر سکتی، اسے کسی گناہ کی طرف شیطان لپکا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوبات کے لیے خالص کر دیا ہے، اسی لیے یہ مقام انہیں حاصل ہوا ہے اور ان کا جو ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور انہیں جنت جیسا مقام عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کتاب الزہد امام احمد بن حنبل کی ہے، اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو خط لکھا گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا۔ خط لکھا گیا تو ان سے یہ پوچھا گیا، اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ ایک شخص
ایک شخص رجل یشتہی المعصیہ لا یشتہی المعصیہ ولا یعمل بها، ورجل یشتہی المعصیہ ولا یعمل بها ایہما افضل۔ بتائیے امیر المومنین کہ ایک شخص ایسا ہے جو گناہ اور معصیت کی چاہت بھی رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کی چاہت ہے، اس کی طرف اس کی سوچ کے اندر گناہوں کی طرف میلان ہے، شہوت ہے اس کی، اور وہ اس کے مطابق اس پر وہ عمل نہیں کرتا ہے، نہ اس کے پاس گناہوں کی چاہت۔ ایک شخص وہ ہے جس کے پاس گناہوں کی چاہت بھی نہیں ہے اور گناہوں پر عمل بھی نہیں کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس گناہ کی چاہت ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اسے بچاتا ہے، اپنے نفس پر قابو کر کے، اپنے نفس پر قابو کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتا ہے۔ ایہما افضل، ان دونوں میں زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ گناہ کی چاہت نہیں تو گناہ کرتا بھی نہیں، اور ایک گناہ کی چاہت ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے، تو ان دونوں میں زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ عمر بن خطاب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس کے یہاں گناہ کی رغبت پائی جاتی ہے، گناہ کی چاہت پائی جاتی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر، اللہ کی تقوی کی بنیاد پر اپنے نفس کو، اپنے دل کو قابو میں رکھتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے، اولئک قوم امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہیں جس کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ہے۔ یہ اس سورت کی تیسری آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی سورت سورۃ الفتح، سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ پر ہلکی سی نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو تعریف کی جا رہی ہے اس آیت کریمہ کے اندر نبی کے صحابہ کی، ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے مقام کو اور ان کے تذکروں کو تورات و انجیل کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر کیسے چھیڑا گیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آخری آیت کریمہ میں فرمایا ہے، اور اس کے بعد اجر و ثواب بھی، مقام بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی، ان کا مقام یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ یہ نرم ہیں اور کفر و شرک والوں کے ساتھ یہ سخت ہیں۔ وہ حلقے یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جیسا کہ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ان صحابہ کو دیکھو، ان کی سجدے، ان کے رکوع، ان کا قیام کیسے، ان کی چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، ان کی مثال اسی طرح سے تورات کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید باتیں بیان فرمائی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ لوگ جو ہے جن کا تذکرہ چل رہا ہے، ان صحابہ کرام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور تورات و انجیل میں بھی ان کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت جیسی نعمت جو اجر عظیم ہے اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آئیڈیل ہیں، یہ مثال ہیں، یہ نمونہ ہیں، یہ کسوٹی ہے انسانیت کے لیے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام کی آیتوں میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ ان کی تذکرے، ان کی مثالیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو انجیل اتری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اس میں بھی ان کی مثالیں موجود ہیں، دیگر آسمانی کتابوں کے اندر بھی ان کی مثالیں موجود ہیں۔ تو نبی کے صحابہ کا تذکرہ، ان کی عظمتوں کا تذکرہ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں نبی کے صحابہ نبی کے وقت میں پیدا ہو گئے تو نبی کے ساتھی بن گئے، ہم آپ بھی پیدا ہو جاتے تو ہم بھی نبی کے ساتھی بن جاتے، صحابہ بن جاتے۔ ایسی کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اس لیے کہ وہ اس قابل تھے کہ نبی کی صحبت کا حق ادا کر سکیں، نبی کی وزارت کا حق ادا کر سکیں، نبی کے مشن کو مضبوط کرنے میں اپنا مخلصانہ اور قائدانہ کردار ادا کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے اسے انجام دے دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر دی، اس لیے وہ اس کے حقدار قرار پائے۔ اللہ نے اسی لیے انہیں منتخب کیا تھا۔
جیسے نبی سلیکٹڈ ہیں ایسے نبی کے صحابہ بھی سلیکٹڈ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسانیت میں سب سے اونچے مقام کے مالک انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے مقام کو سمجھنے کی اور انہیں آئیڈیل بنا کر کے دین کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تعریفیں، یہ مدح و ثنا، یہ ستائش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر ہیں وہ بتاتی ہیں، یہ تعریفیں بتاتی ہیں کہ اس کا حقدار دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور اگر کوئی تعریف کا مستحق بن سکتا ہے تو اسی لیے بن سکتا ہے کہ وہ انہیں آئیڈیل بنا لے، انہیں نمونہ بنا لے، ان کے نقش قدم پر چلے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں بإحسان، اچھائی کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، صحیح راہ پر چل کر کے، قدم قدم چل کر کے، انہی کے لیے تعریف ہے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو سارا ضابطہ یہی ہے کہ کتاب و سنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور، آیات بینات، اور اسے عملی تصویر میں اگر دیکھنا ہے تو وہی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آج بھی اور آئندہ نسلوں کو بھی اور تا قیامت جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، فرمان آ جائے، اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لینے کی توفیق عطا فرما دے، اسے دل کی گہرائیوں میں، دل کے نہا خانوں میں اتار لینے کی، اور عمل اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے عمل میں برت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔